یہ تو قرآن میں ہے نا کہ حضرت سلیمان کے دور میں ایک بزرگ سیکنڈوں کے اندر تخت اٹھا کے لے آئے. یہ تو قرآن میں ہے بھائی, اس لیے ہم مان رہے ہیں. کیا فضائل اعمال قرآن ہے کہ اس کے قصوں کو بھی ہم مان لیں؟ نہیں, یہی بات میرا خیال ہے. اشکال سمجھ میں آئے گا تو پھر جواب بھی, بھائی وہ تو قصے کہانیاں ہیں, فلاں نے آ کے بتایا, فلاں نے آ کے بتایا, اور قرآن میں بتانے والا اللہ ہے, تو اللہ کی بات تو مانی جائے گی بھائی. فضائل اعمال کو کیا اللہ سے ملا رہے ہو؟ یہ لوگ ہوتے ہیں گھننے, اس کو کیا کہتے ہیں گھننے. ان کو پتا ہے کہ میں کیا دلیل دے رہا ہوں, بات کو کیا کر رہے ہیں یہ گھما رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ فضائل اعمال میں جو لکھا ہوا ہے واقعہ آپ اس کو قرآن کی طرح مستند مانو. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو شرک اگر کہہ رہے ہو تو اس کا مطلب قرآن بھی شرک کے واقعات بیان کر رہا ہے. پھر کیا کرامت شرک نہیں ہوتی؟ کرامت جو ہے شرک نہیں ہوتی, وہ عین توحید ہے. کرامت شرک جب بنے گی جب آپ بولو بزرگ کا اپنا تصرف ہے, بزرگ خود کر رہے ہیں, جبکہ اسباب سے ہٹ کے کوئی خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتا. اللہ کے ذریعے اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ فضائل اعمال میں اور قرآن کے واقعات میں فرق یہ رہ جائے گا, قرآن نے جو واقعہ بتایا وہ 100% یقینی ہے, اس کا انکار کفر ہے. فضائل اعمال میں جو واقعہ لکھا ہے کسی مستند کتاب سے لیا تو یقینی ہے, مستند کتاب سے نہیں لیا تو پھر وہ یقینی نہیں ہے, اس پہ یقین کرنا بھی غلط ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, اور آسان کر دیتا ہوں. دیکھو قرآن میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک بزرگ تھے, ایک کم تخت اٹھا کے سیکنڈوں کے اندر لے آئے. لوگ کہتے ہیں یہ قرآن کی کسی کہانی ہے, ہو ہی نہیں سکتا. ہم کہتے ہیں واقعی نہیں ہو سکتا, انسان سے نہیں ہو سکتا, اللہ سے ہو سکتا ہے.